ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کی طالبان سرکار کو لگاتار کامیابی ملتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اب طالبان کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں اور چین سب سے زیادہ طالبان کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس وقت افغانستان کی طالبان سرکار کے لیے جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ چین سے آئی ہے کہ چین نے اپنے یہاں طالبان سرکار کے سفیر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی طالبان کے مقرر کردہ سفیر کو کام کاج کرنے کی بیجنگ حکومت نے اجازت دے دی ہے، ان کی صنعت کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس طرح اسد اللہ بلال کریمی چین میں افغانستان کی طالبان سرکار کے نئے مقرر کردہ سفیر ہیں۔ چین دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے طالبان کے سفیر کی صنعت کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کابل نے بیجنگ کے سفیر کو قبول کر لیا ہے، یعنی کابل نے پہلے چین کے سفیر کو اپنے یہاں قبول کیا، ان کی صنعت کو ایکسیپٹ کیا، کام کاج کرنے کی اجازت دے دی، اور اب بیجنگ نے بھی کابل کے سفیر کو قبول کر لیا ہے۔ تو دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ اب مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ طالبان سرکار نے کل یعنی جمعہ کو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ چین نے اس کے سفیر اسد اللہ بلال کریمی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے اسے دو پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں ایک اہم باب قرار دیا ہے۔ چین کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے اور چین کا کہنا ہے چین افغانستان کے لوگوں کے قومی اقتدار اعلیٰ اور فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا ہے، نہ ہی اس نے ماضی میں ایسا کبھی کیا ہے۔ بلال کریمی نے چین کو یقین دلایا کہ ان کا ملک افغانستان کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، افغانستان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور علاقائی استحکام اور سلامتی سبھی کے مفاد میں ہے۔ تو یہ بات چیت ہوئی ہے جو میڈیا میں چیزیں سامنے آئی، اور اس طرح افغانستان کی طالبان سرکار اور چین کے درمیان مکمل طور پر سفارتی رشتہ بحال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب کئی ممالک ایسے ہیں جن کا افغانستان کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال ہو سکتا ہے، اور اس فہرست میں انڈیا کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ انڈین سرکار نے افغانستان کے سفارت خانہ کو اپنے یہاں مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ افغانستان کا جو پچھلا سفیر تھا وہ باہر چلا گیا، لیکن اب بھی سفارت خانہ چل رہا تھا۔ اس نے انڈین سرکار سے مدد مانگی، اپیل کی، لیکن انڈین سرکار نے کسی طرح کی مدد نہیں کی، اور اس طرح سفارت خانہ کے زیادہ تر عملہ کو دیش چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ سبھی سفارتکار افغانستان طالبان کے مقرر کردہ نہیں تھے۔ تو ایک طرح سے انڈین سرکار نے ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جن کو طالبان نہیں چاہ رہے تھے کہ ایمبیسی میں کام کرے۔ اب پچھلے ہفتہ یہ خبر سامنے آئی کہ نئی دلی میں افغانستان کا سفارت خانہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، دروازہ لگ گیا ہے، وہاں کوئی پیون تک نہیں ہے، کوئی چپراسی تک نہیں ہے۔ یہ خبر بھی طالبان کے حق میں تھی، اور یہ خبر یہ بھی بتا رہی تھی کہ انڈیا اب طالبان کے ساتھ مکمل طور پر کوپریٹ کرنے کو تیار ہے، سفارت رشتہ بحال کرنے کو تیار ہے، کیونکہ پچھلی سرکار کے سفارت خانہ کو مکمل طور پر بند ہونے میں سپورٹ کیا ہے انڈین سرکار نے۔ اب اگر انڈیا میں یعنی نئی دلی میں افغانستان کا سفارت خانہ کھلتا ہے تو وہاں جو نئے سفارتکار آئیں گے، نئے سفیر آئیں گے، وہ طالبان کی مرضی سے آئیں گے، اور اس کو اگر انڈین سرکار منظوری دیتی ہے تو مانا جائے گا کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان بھی سفارت رشتہ بحال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 20 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے افغانستان کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال کر رکھا ہے، لیکن وہ نئے سفیر کو بحال کرنے کے بجائے پرانے سفیر کے ذریعے کام لے رہے ہیں۔ پرانے سفیر کو ہی انہوں نے کابل میں بحال کر رکھا ہے، یا افغانستان کے جو سفیر ان ملکوں میں ہیں اس کو انہوں نے کام کاج کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور اس کے ذریعے وہ انسانیت کی بنیاد پر افغانستان کی کہیں نہ کہیں مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغرب کے کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے قطر میں اپنے سفارت خانے کو، اپنے سفارتی مشن کو منتقل کر دیا ہے، اور قطر کے ذریعے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ممالک بھی جلد ہی افغانستان کی طالبان سرکار کے ساتھ براہ راست سفارتی رشتہ بحال کریں گے۔ طالبان کے حق میں بہرحال اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ چین نے اس کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال کر لیا ہے۔ چین ان ملکوں میں شامل ہے جس نے پہلے بھی کئی عالمی پلیٹ فارم پر، کئی عالمی کانفرنس میں طالبان سرکار کو اپنے ہاں بلایا، انہیں مدعو کیا، ان کو اسٹیج شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ چین کے بعد روس، ایران اور کئی ایسے ممالک ہیں جو جلد ہی افغانستان کی طالبان سرکار کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال کر سکتے ہیں۔
वैसे 20 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनका अफ़गानिस्तान के साथ कहीं ना कहीं बैकडोर के ज़रिए सफारती रिश्ता कायम है, क्योंकि उसूल यह है कि अगर पिछला कोई सफ़ीर नामज़द है उसको हटाया नहीं गया है तो फिर उसको नई हुकूमत से कोई सनद हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर अस्सले नो वहाँ नया सफ़ीर बहाल ना किया जाए। अब देखिए आगे किन मुल्कों का नंबर आता है जो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ सफारती रिश्ता बहाल करते हैं। अब तक तालिबान को दुनिया भर में नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई थी, उनका बाइकआउट किया गया था, लेकिन अब दुनिया ने तालिबान को एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मिलर टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।